قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پہلا پارہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں ایک دعویٰ کیا گیا، الحمدللہ میں ایک دعویٰ کیا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور پھر اس دعوے پر جو ہے وہ دلیل کے طور پر آگے رب العالمین فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ کون اللہ؟ وہ اللہ جو تمام جہان کا رب ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو یہ رب العالمین فرما کر اس دعوے پر جو ہے وہ دلیل دی گئی اور فرمایا گیا کہ اللہ پاک تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، اور وہی مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی تعریف بیان کی جائے۔ آج ہم رب العالمین کے متعلق جو ہے وہ چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کے تحت اللہ کی قدرت کے شاہکار، اللہ پاک کی قدرت کے شاہکار اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کہ جنہیں دیکھ کر بندہ مومن ایمان لاتا ہے، اللہ پاک کی وہ نشانیاں کہ جنہیں دیکھ کر بندہ ایمان لانے پر آمادہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس متعلق کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، لفظ رب کا معنی پالنے والا ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ مربی جب کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مربی کون ہے؟ پالنے والا اللہ ہے۔ ہمارا مربی کون ہے؟ اللہ پاک ہے کہ جو ہمیں پالتا ہے۔ اور عالم کا معنی جہان ہے، علامت ہے، نشانی ہے۔ کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ چونکہ اللہ پاک کے وجود اور اس کے ایک اور سچا خدا ہونے کی دلیل ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اللہ پاک کے سوا جو کچھ ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے، وہ سب کا سب عالم ہے۔ وہ سب کا سب کیا ہے؟ عالم۔ ایک لفظ ہوتا ہے عالم اور ایک لفظ ہے عالم۔ لام کے اوپر زبر کے ساتھ جب ہم اسے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے تمام جہان، یعنی رب کے سوا جو بھی ہے وہ عالم ہے۔ اب عالم کے متعلق جو ہے وہ مفسرین کرام نے اس کے معنی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عالم ہیں کتنے؟ عالم یعنی جو جہان ہے یہ ہیں کتنے؟ حضرت دہاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کل 360 عالم ہیں، عالم ہیں، کل 360 عالم ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم 1000 ہیں، اور حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کل 18,000 عالم ہیں۔ اسی طرح حضرت مقاتل بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کل 80,000 عالم ہیں۔ اب یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے، رب کے سوا جو بھی ہے، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ عالم ہے۔ اس میں چرند پرند، پہاڑ، زمین، آسمان، ہر چیز، انسان، جن، جتنی بھی مخلوقات ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ عالم ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ پاک نے تمام جہان کو بنایا، اور اللہ پاک کی ربوبیت کی دلیل سب سے پہلے تو ہمارا اپنا جسم ہے۔ سب سے پہلے ہمارا اپنا ایک جسم ہے کہ جس جسم کو دیکھ کر، جس جسم کے نظام کو دیکھ کر ہمیں اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانی جسم کے اندر کیسی جو ہے وہ اللہ پاک نے انسانی جسم کے اندر کیسی تشکیل فرمائی ہے، اور انسانی جسم کو کس طرح اللہ پاک نے تشکیل دیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس زمین پر جتنی قسم کے بھی جاندار رہتے ہیں ان سب کی ضروریات کیا ہیں؟ وہ سب کیا کھاتے ہیں، کب کھائیں گے، کب ان کا پیٹ بھرے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ پاک کی قدرت کے اندر ہے، اور اللہ پاک سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنے جسم کو دیکھیں تو سائنس میں خلیے یعنی سیل ایک لفظ ہے، سیل سب سے چھوٹا جاندار اسے مانا جاتا ہے۔ سیل ایک چھوٹا سا جاندار ہے، یہ آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ ہم سائنس کے اندر یہ پڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے بچوں کو کہ یہ سیل ایک ایسی چیز ہے، یہ خلیہ ایک ایسی چیز ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ جیسے ہم چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں، کوئی گھر بنتا ہے، اور گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کی بنیادیں رکھی جائیں گی، اینٹیں لگائی جائیں گی، اینٹوں کے بعد پھر پلسٹر ہوگا، پوری ایک شکل دی جائے گی، اور یہ پورے پروسیس کے بعد ایک عمارت جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے، گھر کی صورت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب اسی طرح لاکھوں خلیات، لاکھوں سیل مل کر ایک عضو بنتا ہے، اور اعضاء مل کر جسم بنتے ہیں۔
ایک انسان کے جسم میں تقریباً 300 کھرب خلیات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کتنی جو ہے وہ بڑی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسی تخلیق پر پیدا فرمایا۔ ایک انسان کے اندر کتنے خلیے بیان کیے گئے؟ 300 کھرب، اکائی دائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ کھرب تک بات، اور کھرب میں بھی 300 کھرب اتنے خلیے ایک انسانی جسم کے اندر رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک نے انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ اتنے خلیے رکھے، اور ہر خلیے میں ایک ڈی این اے ہوتا ہے۔ سائنسی اعداد و شمار کے مطابق اگر ایک انسانی جسم کے سارے ڈی این اے اکٹھے کر کے لائن میں جوڑ دیے جائیں تو زمین اور چاند کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اس درمیان جتنا بھی فاصلہ ہے، اس سے 10 گنا بلکہ اس سے بھی لمبی لائن بنے گی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اتنے سارے خلیات کو چھوٹے سے جسم کے اندر سمو کر رکھ دیا۔ اللہ پاک کی کتنی بڑی قدرت ہے، اور اللہ پاک بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ ایک انسانی جسم کو تخلیق اللہ پاک نے کیا۔ اب ہم ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھے کہ اللہ پاک تو تمام جہان کا رب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک فرقان حمید ہم پڑھتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں، آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی آیت پڑھتے ہیں، تمام جہان کے پالنے والا رب۔ اب اللہ پاک تو تمام جہان کو پالنے والا ہے، وہ رب بندے سے کتنی محبت اور کتنا پیار کرتا ہے، وہ اللہ پاک بندے کے کتنا قریب ہے، اس کی قدرت کتنی قریب ہے انسان کے۔ اللہ پاک بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ماں سب سے زیادہ بچے سے پیار کرتی ہے، اور ماں سب سے زیادہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ممتا کی حیثیت سے اپنی اولاد سے پیار میں ایک حد سے گزر جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ پیار کرنے والی کائنات کے اندر کوئی چیز ہے تو ہم ماں کو ایک رتبہ دیتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں کہ ماں پیار کرتی ہے۔ اب دیکھیں، گھر میں اگر ایک بچہ ہو، اولاد میں ایک ہی ہو صرف، والدہ اس سے کتنا زیادہ پیار کرے گی، لیکن جب 2 ہوں گے، جب 1 سے 2 ہوں گے تو پیار بٹ جائے گا، محبت بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ اب 2 سے 3 ہوں گے تو پیار اور بٹے گا، محبت اور بٹے گی، 4 ہوں گے تو اور بٹے گی، یعنی کہ کم ہوتی جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، اس کائنات کے اندر ایک انسان نہیں، 2 نہیں، 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب کتنے انسان ہیں، ان سب انسانوں سے اللہ ایسی محبت فرماتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بس اوقات ہمارے کام ہو جاتے ہیں نا، بہت زیادہ کام پھنسے ہوئے ہوں اور ایک دم سے کام ہو جائے تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک کی حمد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا شکر بجا لاتے رہیں گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اس کا شکر ادا کریں گے تو نعمتوں میں زیادتی ہوگی، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں ہمارا کام ہو جائے۔ اور پھر تصور یہی بنتا ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا مہربان ہے، اس نے مجھ پر کتنا کرم کیا۔ اور ہم یہ الفاظ سنتے بھی ہیں بعض اوقات، کسی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی سرکاری جاب لگ جاتی ہے یا کوئی ویزا لگ جاتا ہے دوسرے ملک کا، اللہ نے بہت کرم کیا ہے، اللہ پاک نے اتنا کرم کیا میں بتا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ اللہ پاک کی بندے سے محبت ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب ہم سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، ہمیں محبت کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ محبت کے بدلے میں عبادت، اور سب سے پہلی چیز نماز، کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اور بے نمازی شخص اگر کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا تو اس ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا۔